بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے ایک دوسرے سے مزاح کرنا، ایک دوسرے سے خوش طبعی کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے سے دل لگی کے ساتھ پیش آنا۔ محترم سامعین، دین اسلام کے اندر نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ اس کو سنت مستحبہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مزاح فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ موضوع آج کا اس لیے لیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ، خاص طور پر جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ اس کو سنجیدگی کے خلاف سمجھتے ہیں، وقار کے خلاف سمجھتے ہیں اور عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ محترم سامعین سنت مستحبہ ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر مزاحا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مذاق کرنے والا نہیں پایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ مزاح فرمایا کرتے تھے، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ سنجیدگی اور وقار کے خول کے اندر بتکلف اپنے آپ کو جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو پھر سمجھتے ہیں یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے۔ نہیں محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر مزاح کرنا، خوش طبعی کے ساتھ پیش آنا یہ ودیت رکھ دیا۔ ہر انسان کی طبیعت کے اندر ہے، ہر انسان، یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کچھ لوگ اس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت رکھ دیا ہے، مزاح کرنا، خوش طبع کے ساتھ پیش آنا، اس کو اپناتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ ان کو مقام دیتے ہیں اور لوگ ان کو مرتبہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں یہ کتنا منکسر المزاج ہے، یہ کتنا عاجز پسند ہے، یہ کتنا خوش اخلاق ہے، یہ کتنا خوش طبع ہے، یہ کتنا زندہ دل انسان ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت رکھ دیا ہے، مزاح کرنا، خوش دلی کے ساتھ پیش آنا، اس کو بتکلف دباتے ہیں، اس کو بروئے کار نہیں لاتے، اس کو سنجیدگی کی وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ محترم سامعین اگر وہ کتنے ہی علوم کے ماہر کیوں نہ، لوگ ان سے کما حقو استفادہ نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر جو لوگ ہیں ان کو ان القاب سے یاد کرتے ہیں، یہ کتنا مغرور ہے، یہ کتنا متکبر ہے، یہ بد مزاج ہے، بد خلق ہے، نک چڑھا جیسے، مردہ دل جیسے القاب سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ محترم سامعین ایک دوسرے سے مذاق کرنا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے سے خوش طبع کے ساتھ پیش آنا، زندہ دلی کے ساتھ پیش آنا، یہ دین اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ سنت مستحبہ ہے۔ اکثر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مذاق فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے، یہ واقعات میں ابھی سناتا ہوں تاکہ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع میسر آئے، اور جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ دو چیزیں مزاح کے اندر جو ہیں وہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، باقی مزاح جو ہے وہ جائز ہے۔ نمبر ایک، اس میں کسی کی کو ایذا نہ پہنچائی جائے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے، اور دوسرا وہ مزاح جو ہے وہ جھوٹ نہ ہو، مبنی بر صدق ہو، یعنی سچ ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، جھوٹ نہ بولیں، مذاق کریں، خوش طبعی کے ساتھ رہیں، دل لگی کریں، ایک دوسرے سے زندہ دلی کے ساتھ رہیں۔ اسلام نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر پر جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے کوئی اونٹ عنایت فرما دیجیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تو تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، میں نے تو سفر کرنا ہے، وہ اس پر میں کیسے سفر کروں گا؟
آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے اونٹنی اونٹ کے علاوہ بھی کسی کو جانتی ہے؟ یعنی جو میں تجھے اونٹ دے دوں، بڑے سے بڑا بھی دے دوں، تو وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام نے خوش طبی فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا لیکن جھوٹ نہیں بولا، اور دوسرے کی جو ہے وہ دل ازاری بھی نہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑھیا کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرآن مجید بڑا پڑھتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بعض روایات کے اندر تفصیلاً یہ واقعہ ہے، مشکات جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر مختصر ہے، اس میں آتا ہے کہ وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی کہ میں تو جنت سے محروم ہو گئی، میں تو محروم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، اللہ کی بندی کیا قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں پیدا کریں گے، یعنی جنت کے اندر عورت بوڑھی نہیں ہوگی، جوان ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے یہاں بھی مذاق فرمایا لیکن سچ پر مبنی تھا، اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ خوش طبی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے جو ہے وہ لطائف علمیہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے متعلق، ان سے نبی علیہ السلام نے مذاق فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک دعوت پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی ساتھ ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، جو گٹھلی نکلتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے آگے رکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سامنے گٹھلیاں کھجوروں کی رکھ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، لیکن اپنی جو گٹھلیاں ہیں وہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زیادہ گٹھلیاں ہونی تھی۔ نبی علیہ السلام نے مزاحاً فرمایا، اے علی لگتا ہے آج بڑی بھوک لگی تھی، اتنی کھجوریں کھا گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اتنی زیادہ کھجوریں کھا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو سب کے سامنے جو گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑی ہیں، تمہارے سامنے اتنی زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے مذاقاً جو ہے وہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے تو لگتا ہے آپ کو مجھ سے بھی زیادہ بھوک لگی تھی۔ فرمایا کیسے؟ کہا، عرض کی کہ آپ نے تو گٹھلیاں آپ کی کدھر ہیں؟ مجھے لگتا ہے گٹھلیاں سمیت ہی آپ کھجوریں کھا گئے۔ تو نبی علیہ السلام بھی مسکرائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی جو دعوت کے اندر تھے وہ بھی مسکرائے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح دل لگی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک آدمی کے متعلق آتا ہے، ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے مدینہ منورہ کے اندر تو دیہات کے تحفے لے کر آتے۔ نبی علیہ السلام بھی ان کو مدینہ منورہ شہر کے تحفے دیا کرتے۔ نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار کیا کرتے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی جو شکل و صورت تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام بازار کے اندر گئے، یہ بازار کے اندر چیزیں بیچ رہے تھے اپنی جو بھی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ اب دیکھے آزی دیکھیے نبی علیہ السلام کی، سادگی دیکھیے۔ نبی علیہ السلام اس کے پیچھے سے ہوئے آرام آرام سے، اور اس کی بغلوں کے نیچے سے ہاتھ لا کر آگے ایسے اس کی آنکھوں پر رکھ دیے کہ اس کو پتہ نہ چلے کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس نے ایسے پیچھے سے دیکھ لیا کہ یہ مذاق نبی علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنی قسمت پر ناز کیا، خوش قسمتی کا فائدہ اٹھایا، اپنی کمر جو تھی نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے ایسے لگا دی کہ پھر پتہ نہیں کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے آواز لگانا شروع کر دی، اس غلام کو کون خرید دے گا؟ اس غلام کا خریدار کوئی ہے؟ اس غلام کا خریدار کوئی ہے؟ تو اس نے نیچے سے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کو آپ کھوٹا سکہ پائیں گے، یعنی اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کھوٹا سکہ نہیں ہے، کھرا سکہ ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے،
اللہ کے ہاں تیری بڑی عزت ہے، تیرا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ محترم سامعین دیکھیے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کس طرح ایک جو دیہاتی آدمی تھا اسے مذاق فرمایا۔ تو یہ ایک دوسرے سے مذاق کرنا، ایک دوسرے سے خوش طبعی کے ساتھ پیش آنا، دل لگی کے ساتھ پیش آنا، زندہ دلی کے ساتھ پیش آنا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ وقار کے خلاف نہیں ہے، یہ سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت اور اولیاء کرام کی سیرت سے بھی بہت سارے خوش طبعی کے واقعات ملتے ہیں۔ چونکہ بیان لمبا نہ ہو جائے اس لیے اس کو یہاں ہی جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی انسان سے اگر خوش طبعی جو ہے وہ صادر ہو، خوش دلی جو ہے وہ صادر ہو، مزاح صادر ہو، تو یہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، شوکت کے خلاف نہیں ہے، سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے، یہ وقار کے خلاف نہیں ہے، یہ بلکہ ممدوح ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ گھر والوں کے ساتھ دل لگی کے ساتھ پیش آنا، دوستوں کے ساتھ دل لگی کے ساتھ پیش آنا، یہ سنت ہے محترم سامعین۔ میں اور آپ اس کو سنجیدگی وقار کے خلاف نہ سمجھے، کیونکہ جب یہ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان کے خلاف نہیں ہے، اولیاء کرام کی شان کے خلاف نہیں ہے، تو میری اور آپ کی شان کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ خوش رہیں اور لوگوں کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔